وزیرستان کے ایک باشندے کی یہ سچی داستان لاہور کے ایک صحافی آدم شیر نے لکھی ہے، جو کہ ایک روزن ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہے۔ آئیے آپ کو آدم شیر کی زبانی یہ کہانی سناتے ہیں۔ وہ بھکاری نہیں تھا، کم از کم مجھے تو نہیں لگا تھا۔ اس کی میلی چادر میں کئی راگیر بھیگ ڈال دیتے، لیکن وہ بھکاری نہیں تھا۔ میں روز اسے ایک موڑ پر جھولی پھیلائے بیٹھا دیکھتا۔ وہ کوئی صدا نہیں لگاتا تھا۔ اسی جگہ کئی بھکاری اشارے پر رکنے والی گاڑیوں کے گرد منڈلاتے تو ان کی الگ الگ صدائیں ہر کسی کو متوجہ کرتی، لیکن وہ خاموشی کے ساتھ آسمان تکتا رہتا۔ میں نے اسے ہمیشہ دن کے وقت دیکھا تھا، اس لیے وہ تارے تو نہیں گنتا تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیا ڈھونڈتا تھا۔ اس چوک میں کافی رش ہوتا ہے اور شور بھی، کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی۔ وہ سب چیزوں سے بے پرواہ دکھائی دیتا تھا، خالی خالی نظروں سے اوپر دیکھتا ہوا، اور لوگ اس کی جھولی میں خیرات پھینکتے جاتے تھے۔ میں دفتر جاتے ہوئے جب اس اشارے پر 1.5 منٹ کے لیے رکتا تو کار میں بیٹھا اسے دیکھتا رہتا، اور کبھی اس کی نظر بھی پڑ جاتی تھی۔ وہ شاید نہاتا نہیں تھا، بال آپس میں یوں چپکے ہوئے تھے جیسے رسی بنانا چاہ رہے ہوں۔ ماتھا کشادہ تھا، جس پر وقت نے 3-4 سلوٹیں ڈال دی تھی، جن میں اکا دکا سرخ لکیریں بھی تھی، جو محنت کشوں کی خاص نشانی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر ہی پتہ چلتا تھا کہ وہ بھکاری نہیں۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی کی لہریں بھی تھی، خبر نہیں کس بات کی، بھکاری پن کی یا کسی اور بات کی۔ ناک کے ساتھ دائیں گال پر ایک نشان تھا جو کسی پرانے زخم کی یادگار لگتا تھا۔ نشان بظاہر چھوٹا تھا کہ اس کا بڑا حصہ داڑھی نے چھپا رکھا تھا، جو اس کے لباس کی طرح بے ترتیب اور میل سے اٹی ہوئی تھی، اور معلوم ہوتا تھا کہ کبھی استری کی زد میں نہیں آئی تھی۔ مونچھیں تو ایسی تھی جیسے حجام کی دکان سے کٹے بال پکڑ کر کسی نے گوند سے آڑے ترچے چپکا دیے ہوں۔ گردن پر ایک اور نشان تھا جو گال والے نشان سے زیادہ بڑا تھا۔ پٹھانوں کے رنگ گورے ہوتے ہیں، سو اس کا بھی تھا، لیکن محل کی تہ در تہ چادر نے مری چپکلی سا کر دیا تھا۔ نہیں جانتا کہ اس کی عمر کتنی تھی، لیکن بڑھاپے میں داخل ہوئے کافی وقت بیت چکا تھا۔ معلوم پڑتا تھا کہ کبھی بڑا گبرو تھا۔ جس گلی سے گزرتا ہوگا اس میں کئی کھڑکیاں اس کے لیے ضرور کھلتی ہوں گی۔ اس کے ہاتھوں کی رگیں پھولی ہوئی تھی، اور نشہ کرنے والوں کی بھی ایسی ہی ہوتی ہے، مگر وہ نشئی تھا نہ دمے کا مریض تھا۔ اس کی رگیں تو ہل کھینچنے والے کسانوں کی طرح ابری ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ دیکھ کر لگتا تھا کہ انہوں نے کبھی لاتعداد پتھر پاش کیے ہوں گے۔ اب تو بھکاری لگتا تھا، گو بھکاری نہیں تھا۔ وہ بس بیٹھا رہتا، اور لوگ اس کے پاس فالتو پیسے پھینک کر آگے بڑھ جاتے۔ اسے ہر بار دیکھ کر یہی محسوس ہوتا کہ ایک زبردست کہانی مل جائے گی۔ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر روز یہی سوچ کر گزر جاتا کہ کل بات کروں گا، اور وہ کل بھی ایک دن آ ہی گئی۔ اس روز سحری سے بوندا باندی ہو رہی تھی۔ دفتر جانا نہیں چاہتا تھا، مگر میں کانکی انداز میں جا رہا تھا۔ اشارے پر کار روکی تو وہ حسب معمول آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، جس میں انگنت سوراخ ہو گئے تھے۔ آنسوؤں جیسا نمکین پانی قطرہ قطرہ گر رہا تھا، اور وہ بھیگ رہا تھا۔ لوگ سروں پر چاتے تانے آ رہے تھے۔ جو چھتری نہیں خرید سکتے تھے وہ خود کو کوستے جا رہے تھے۔ چندراگیر دکانوں اور کچھ عمارتوں کی سایوں میں کھڑے بارش کے رکنے کا انتظار کر رہے تھے۔ سائیکل اور موٹر سائیکل پر آنے جانے والوں کی شامت آئی ہوئی تھی۔ مجھ جیسے گاڑیوں میں بیٹھے ان پر چھینٹے اڑاتے ہوئے گنگناتے جا رہے تھے، لیکن وہ بھیگ رہا تھا اور تھوڑا تھوڑا کام بھی رہا تھا۔ وہیں پاس ہی کئی بھکاری بلند و بالا عمارت کے بڑھتے ہوئے چھجے کے نیچے کھڑے تھے، لیکن وہ سارے ماحول سے لاتعلق اپنی جگہ پر بیٹھا بھیگ رہا تھا۔ اس دن رم جم پڑتی ہوئی پھوار سارا دن نہ رکی۔ ایسی جھڑی لگی کہ کئی فصلیں ہری ہوئیں اور کئی ایک بہہ گئیں۔
دفتر سے واپسی پر میں اس اشارے پر رکا تو اسے کچے مکان کی چھت کی طرح زمین پر گرا دیکھا۔ نہ جانے کب سے بے ہوش پڑا تھا اور لوگ آ جا رہے تھے۔ میں نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی، اسے بڑی مشکل سے 2 راہگیروں کی مدد سے لے کر گاڑی میں لٹایا اور نزدیکی سرکاری ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے اسے ایسے ہی دیکھا جیسے ایسوں کو دیکھا جاتا ہے، پھر وہ زیر تربیت خاتون سے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے یاد دلایا کہ بھائی میاں، ابھی کسی کو تیری ضرورت ہے، آپ اس کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھے تو وہ بیکاری لگتا ہے، دوائیاں لکھ دی ہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے بیزاری سے کہا، جس پر میں یہی کہہ سکا، وہ بیکاری نہیں۔ اور 2-3 بڑوں سے رابطے کیے اور لاغر بوڑھے کو مسیحائی مل گئی۔ بیوی جگڑ کر میکے گئی ہوئی تھی، لہٰذا میں آزاد تھا تو اسے گھر لے آیا کہ ایک زبردست کہانی مل جائے گی۔ دفتر سے چھٹیاں لیں، 4-5 فلم خریدے، خشک میوہ لایا اور اسے کھلایا پلایا۔ نتیجہ یہ تھا کہ وہ مجھے فرشتہ سمجھنے لگا۔ میں نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ پھر میں نے ذرا اور واضح انداز میں سمجھانے کی کوشش کی، وہ پھر بھی نہ مانا، جس پر میں نے کھلم کھلا کہا، مجھے صرف آپ کی کہانی سے دلچسپی ہے۔ لیکن وہ طوطے کی طرح ایک ہی جواب دیتا کہ میرے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ میں اس تکرار سے بیزار ہو گیا۔ آپ اپنی کہانی سنائیں، یہی میرے احسان کا بدلہ ہے۔ اس نے عجیب نظروں سے دیکھا اور بولا، میں وزیرستان ایجنسی میں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑا، اپنے قبیلے کی ایک خوبرو لڑکی سے شادی کی۔ اللہ پاک نے مجھے 4 بچے دیے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ جب بچے پیدا ہوئے تو پڑوسی ملک میں روس کے خلاف جنگ جاری تھی۔ جب جوان ہوئے تو امریکی سرکار دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی تھی۔ اخباروں میں پڑھا اور ٹی وی پر دیکھا، لوگ کہتے ہیں کہ جنگ دہشت گردی کے نہیں، اسلام کے خلاف جنگ جاری تھی۔ جنگیں ہر دور میں جاری رہتی ہیں، کچھ کو ہر وقت جنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور امریکہ انہی میں سے ایک ہے۔ اسی ضرورت کے تحت عراق میں جنگ شروع ہوئی تھی جو افغانستان سے ہوتی ہوئی پاکستان پہنچ چکی تھی، جس نے پہلے وزیرستان میں ڈیرا ڈالا۔ یہاں کارروائیاں امریکی نہیں، ہماری فوج کر رہی تھی، طالبان بھی لڑ رہے تھے۔ پتہ نہیں کون جیت رہا تھا، کون ہار رہا تھا، کون نشانہ بن رہا تھا اور کون بنا رہا تھا، فوجی مر رہے تھے یا طالبان۔ لاشیں مسلمانوں کی ہی گر رہی تھی، لاشیں عراق میں بھی گر رہی تھی اور افغانستان بھی بچا تھا، نہ میرا وزیرستان اس وبا سے محفوظ رہ سکا۔ تب لوگ ہجرت کرنے لگے اور اس کی قوت نہ رکھنے والے مرنے لگے۔ کوئی اپنوں کی گولیوں کا نشانہ بنتا اور کسی کو غیروں کے میزائل مار دیتے، کوئی مرنے والوں کو شہید کہتا اور کوئی جہنم واصل گردانتا۔ میرے گھر پر بھی ایک میزائل گرا، میرے 2 جوان بیٹے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئے۔ میرے ایک بیٹے کے چھیتڑے میرے ہی مکان میں بکھرے تھے، دوسرے بیٹے کا جسم چھلنی بن گیا تھا۔ میری بیٹی کے سر سے نکلنے والا لہو کپڑے رنگین کر گیا، البتہ وہ زندہ تھی اور میرے گال سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ ہم ڈاکٹروں کے چکر سے نکلے تو چند ماہ بعد میرا سب سے چھوٹا بیٹا غائب ہو گیا۔ ان دنوں بڑے لوگ لاپتہ ہوتے تھے، غائب کرنے والے کا کسی کو پتہ تھا نہ یہ معلوم ہوتا کہ لاپتہ شخص زندہ ہے یا مردہ۔ مجھے بھی اپنے بیٹے کا کچھ پتہ نہ تھا۔ کوئی کہتا میرا بیٹا امریکہ لے گیا ہے، کبھی خبر ملتی وہ انتقام لینے کے لیے طالبان سے مل گیا ہے۔ کسی نے کہا میرا بیٹا پاکستان میں ہی ہے، لیکن پتہ نہیں کس کے پاس تھا۔ میرا دل کہتا تھا وہ زندہ ہے، لیکن میری بیوی کا دماغ تھوڑا تھوڑا چل گیا تھا۔ پختونوں کے لیے انتقام نہ لینا اتنا ہی شرمناک ہے جتنا کسی کی بیوی کا دوسرے مرد کے ساتھ سونا اور برہنہ پکڑے جانا۔ میری بیٹی جوان تھی، بیوی ہوش کھو چکی تھی، پھر بھی انتقام لیتا تو کس سے لیتا؟ ان دنوں کسی کو دشمن کا علم نہیں تھا اور جن کو پتہ تھا وہ بتاتے نہیں تھے۔ میں نے گھر بار بیچا، بیوی اور بیٹی کو ساتھ لیا اور رشتہ داروں کے پاس پناہ لینے لاہور کے لیے نکل پڑا۔ میری قسمت خراب تھی یا حالات بھی ایسے ہی بنا دیے گئے تھے۔
کہ جب ہم لاہور کے لاری اڈے پر اترے تو زوردار دھماکہ ہو گیا جس نے میری بیٹی اور بیوی چھین لی۔ اس بار میری گردن پر بھی نشان پڑ گیا۔ میں نے سوچا کہ اب انتقام لینا ضروری ہو گیا ہے، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش تھا، وہی دشمن کی پہچان کا مسئلہ۔ ویسے بھی مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کا انتظار تھا، ایک وہی تو اپنا بچہ تھا۔ یہ انتظار بھی ایک دن ختم ہو گیا۔ ٹی وی پر خبر چلی کہ امریکہ کی عدالت نے طالبان کے ساتھی ایک پاکستانی کو سزائے موت سنا دی ہے۔ وہ پاکستانی میرا بیٹا تھا۔ بوڑھا خاموش ہوا تو میں نے لمبی سانس لی اور کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور نگاہیں ہتھیلیوں پر جمی ہوئی تھی جنہیں وہ رگڑ رگڑ کر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ میں زیادہ دیر چپ نہ رہ سکا اور اس کے گال بھگوتی آنکھوں میں بھی موجود پیغام سمجھنے کے لیے بجھائے۔ تو کیا آپ کا بیٹا واقعی طالبان کا ساتھی تھا؟ اس نے چند لمحوں کے لیے نظریں مجھ سے ملائیں، پھر کمرے میں ادھر ادھر بکھری چیزیں دے کر بولا، نہیں، وہ تو پشاور کے ایک کالج میں پڑھتا تھا۔ میرے گھر میں 2 ہی لوگ تو پڑھے لکھے تھے، ایک میں اور دوسرا وہ، میرا پیارا بچہ۔ پھر آپ کا بیٹا امریکہ کیسے پہنچ گیا؟ یہ تو امریکہ جانتا ہے یا پاکستان یا پھر وہ خود، اس نے بے بسی کے ساتھ چھت کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ دہشت گرد نہ آتے تو قبائلیوں پر قیامت بھی نہ ٹوٹتی۔ میں نے اس سے کہا، کون دہشت گرد؟ اس نے پوچھا۔ جگہ جگہ دھماکے کرنے والے دہشت گرد، آپ کی بیوی اور بیٹی کو مارنے والے، میں نے اسے جواب دیا۔ تو ان کو مارو، اس نے مجھ سے کہا۔ ان کو مارا ہی جا رہا ہے، میں نے جواب دیا۔ پھر وہ تھوڑی دیر خاموش ہوا اور کہا، مجھے تو وہی مرتے نظر آتے ہیں جو صدیوں سے وہاں رہ رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں کس نے انہیں دہشت گرد بنایا، نسلیں تباہ کر دی۔ اس پر میرے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا کہ ہر کسی کا زاویہ نگاہ مختلف ہوتا ہے، اور میں تھک بھی گیا تھا۔ اگرچہ میرے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، مگر سوچ کو گھوڑے دوڑانے کے لیے ہموار راستہ نہیں مل رہا تھا۔ یوں بھی کہانی سنتے سنتے رات گزر چکی تھی، سویرا ہونے کو تھا۔ چڑیاں گھونسلوں سے نکل کر چہچہا رہی تھی، دور کہیں مؤذن بھی اذان دے رہا تھا۔ اس سے پہلے پہرہ دار کی سیٹی بھی سنائی دی تھی، لیکن کمرے میں سناٹا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ